حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثل وفات۔ ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اس جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے ہی قبل حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا اور آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگا دیا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی، یہاں تک آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے میرے رب، میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے، تاکہ وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف عمل رہے اور ان سبوں کو جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باقل ٹھہر جائے۔ یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی ٹیک کر عبادت میں کھڑے ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی، مگر جن مزدور یہ سمجھ کر کہ آپ زندہ کھڑے ہوئے ہیں برابر کام میں مصروف رہے اور عرصہ دراز تک آپ کا اسی حالت میں رہنا جنوں کے گروہ کے لیے کچھ باعث حیرت اس لیے نہیں ہوا کہ وہ بارہا دیکھ چکے تھے کہ آپ 1 ماہ بلکہ 2 ماہ برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے۔ غرض 1 سال تک وفات کے بعد آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، یہاں تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیمک نے آپ کے عصا کو کھا لیا اور عصا کے گرنے سے آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان: پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے کہ اس کا عصا کھاتی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آیا، جنوں کی حقیقت کھل گئی۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ درس ہدایت: اس قرآنی واقعے سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ حضرات انبیاء کرام کے مقدس بدن وفات کے بعد سڑتے گلتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے ابھی سن لیا ہے کہ 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے بعد عصا کے سہارے کھڑے رہے اور اس کے جسم میں کسی قسم کا کوئی تغیر رما نہیں ہوا۔ یہی حال تمام انبیاء کرام کا ان کی قبروں میں ہے کہ اس کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، لہذا اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ ہر نبی کی یہی شان ہے کہ وہ قبروں میں زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو روزی عطا فرماتا ہے۔ اور امام بہقی نے فرمایا کہ انبیاء کرام مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر تشریف لے جائیں، یہ بھی جائز درست ہے۔ اس لیے اہل سنت جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر سری 53 سال کی ہوئی۔ 13 سال کی عمر میں آپ کو بادشاہت ملی اور 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے۔ آپ کا مزار اقدس بیت المقدس میں ہے۔ جس کا حامی ہو خدا اس کو گھٹا سکتا ہے کون، جس کا حافظ ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔